الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد شہزاد کنول نقشبندی اور آپ دیکھ رہے ہیں المقصود ٹی وی پر پروگرام شہر اسلام۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اس اپنے پروگرام میں اسلام کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں تشریف فرما ہوتے ہیں جید علماء کرام، مفتیان کرام، جو اسلام کے مختلف پہلوؤں پر ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا عنوان ہے اسلام سے پہلے عورت کا مقام، اس کی حیثیت۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں حضرت علامہ شیخ سرفراز قاسمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے اپنا وقت نکالا۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پر آپ کو نیکیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام نے ہر ایک کے حقوق اور فرائض متعین کیے۔ عورت جو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم مخلوق ہے، لیکن جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی آمد سے قبل عورت کو سیاسی، سماجی، معاشرتی، مذہبی کسی قسم کا بھی کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ اگر بات کریں تو عورت اسے یہ بھی حق حاصل نہیں تھا کہ جس خالق نے اسے تخلیق کیا ہے وہ اس کی عبادت کر سکے۔ اس اہم عنوان پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شیخ سرفراز قاسمی صاحب۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اسلام سے قبل عورت کو کیا حیثیت حاصل تھی، اور عورت کے ساتھ اس معاشرے میں کس طرح کا سلوک کیا جاتا تھا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے قبل اگر دیکھا جائے تو عورت کے ساتھ کس طرح سے معاشرہ پیش آتا تھا، تو ہر دور میں اگر دیکھا جائے اسلام سے قبل تو عورت کے لیے مظلومی، محکومی اور عورت کے لیے ڈی گریڈ کرنے کا سلسلہ رہا ہے۔ لیکن چونکہ جب اسلام آیا تو یہ وہ واحد مذہب ہے، یہ وہ واحد دین ہے کہ جس نے تمام لوگوں کے حقوق کو متعارف کروایا، جس میں سے عورت کے جو حقوق ہیں وہ بھی اسلام نے بتائے ہیں کہ کس طرح اس عورت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اگر یہ عورت بچی ہے تو اس کی تربیت کس طرح کرنی ہے، اب یہ بڑی ہو کر اگر کسی کی بیوی بنتی ہے تو اس کی تربیت کس طرح کرنی ہے، اس کو ساتھ کس طرح لے کے چلنا ہے۔ دیکھیں، اسلام سے پہلے ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں تو عورتوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور جب یہ بڑی ہو جاتی تھی، شادی ہوتی تھی، تو شوہر کی وفات کے ساتھ انہیں ساتھ ہی یا تو قبر میں ڈالا جاتا تھا یا خود سوزی پر مجبور کیا جاتا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا، دین آیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے حقوق بتائے، اور اسلام نے ایک اس طرح کی خوشگوار زندگی کے لیے عورت کے لیے بنا دی کہ وہ عورت اب بیٹی کی شکل میں ہو تو رحمت بن کے آ گئی، بیوی کی شکل میں ہے تو اپنے ہم سفر کے ساتھ رحمت بن کر آ گئی، اور اگر ماں کی شکل میں عورت ہے تو اس کے قدموں تلے اسلام نے جنت رکھ دی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کی 2 یا 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی طرح تربیت کرے، انہیں تعلیم دے اور جو حقوق ہیں وہ ادا کرے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا، اور اشارہ فرما کر فرمایا کہ میں اور وہ شخص قیامت میں دونوں اس طرح ہوں گے، یعنی ساتھ ہوگا۔ یہ کس کے لیے فرمایا؟ کہ اگر وہ اپنی بیٹیوں سے
اچھی تربیت دیتا ہے، انہیں ان کے حقوق ادا کرتا ہے۔ اچھا، اسلام سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ شرمسار ہو جاتا تھا، وہ کہتا تھا کہ اب معاشرے میں میری عزت تو باقی نہیں رہے گی، تو وہ اس بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا، زندہ دفن کر دیتا تھا۔ لیکن یہ اسلام ہے کہ جس نے بیٹیوں کے حقوق بھی متعارف کروائے، عورتوں کے حقوق بھی متعارف کروائے، اور بیوی کی صورت میں بھی عورت کو ایک عزت اور مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے اسلام سے قبل جو عورت کو حقوق حاصل تھے یا اس کے ساتھ جس طرح کا رویہ اختیار کیا جاتا تھا، اس حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا علامہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ اسلام سے قبل عورت کو کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی، اگر وہ بیٹی تھی تو اس کا دنیا میں آنا ہی یہ اس کے لیے وبال بن جاتا تھا، یہاں تک کہ اسے زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ باپ ہو یا بھائی ہو، وہ بچی کا، عورت ذات کا ان کے گھر میں آنا اسے معیوب سمجھتے تھے، اور پھر اگر وہ بیوی ہے تو اسے شوہر کے ساتھ ہی دفن کر دیا جاتا، یا پھر اسے اتنا مجبور کر دیا جاتا کہ وہ خودکشی یا خود سوزی پر مجبور ہو جاتی۔ علامہ صاحب بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی۔ ایک آپ نے گفتگو کے دوران ایک چیز کا ذکر کیا کہ اسلام سے قبل جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی اور وہ بیٹی کی جیسے اسے خبر ملتی تو ان کے جو ہے وہ چہروں پہ افسردگی نمودار ہوتی، وہ پریشان ہو جایا کرتے۔ علامہ صاحب تھوڑی روشنی اس پر بھی ڈالیں کہ ہمارے معاشرے میں آج ایسے لوگ جو بظاہر تو مسلمان ہیں، کیونکہ ہم دین سے بہت دور ہو گئے ہیں، تو ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب بچی کی ولادت کا پتہ چلتا ہے یا انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹی پیدا ہوگی، یا ایک کے بعد دوسری یا دوسرے کے بعد اگر تیسری بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس پر بھی تھوڑی سی ناظرین کی رہنمائی فرمائیے گا کہ اس طرح کی پریشانی میں مبتلا ہونا یہ ناشکری کے زمرے میں نہیں آتا؟ بالکل، دیکھیں بیٹی کو تو اسلام نے رحمت فرمایا ہے کہ یہ رحمت ہے۔ آج اگر کوئی مسلمان بظاہر کہلاتا ہے اپنے آپ کو، لیکن بیٹی کی پیدائش پر وہ افسردہ ہو جاتا ہے، اس کو غم طاری ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ آیا اسلام لانے کے بعد بھی وہ اب بھی زمانہ جاہلیت والے کام کر رہا ہے۔ اسلام نے تو بیٹی کو رحمت قرار دے دیا، تو ہمیں تو خوشی اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہمارے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، ایک کی ہوئی ہے یا دو کی یا تین کی۔ پہلے بھی میں نے حدیث میں جو ذکر کیا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس کی 3 یا 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے۔ اچھا، یہاں پہ یہ اس بات پر نقطے پر غور کرنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھی طرح تربیت کرے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بس بیٹی پیدا ہو گئی تو جس طرح چلتا ہے سلسلے کو چلا لیتے ہیں، لیکن اچھی تربیت نہیں کر پاتے۔ یہاں اسلام نے خصوصی طور پر تربیت کا رکھا ہے کہ اس کی اچھی تربیت کرے۔ اب تربیت میں کیا آتا ہے کہ اسے دینی تعلیم دے، جہاں ہم دنیاوی تعلیم بھی دیتے ہیں اس کے ساتھ دینی تعلیم بھی دے، اس کے اخلاق کو بہتر کرے، اس کے لیے جو آگے زندگی گزرنی ہے شوہر کے ساتھ ایک ماں ہونے کے ساتھ ساتھ، تو اس طرح سے اس کی بہترین تربیت کرے۔ اگر وہ بیٹی سے بہترین تربیت کرتا ہے تو یقیناً یہ اس حدیث کا مصداق بنیں گے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم دونوں ساتھ ہوں گے جنت میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی پیارے انداز میں علامہ صاحب نے ہماری اصلاح فرمائی ہے کہ اس طرح کی سوچ کا پیدا ہونا اور بچے کی ولادت پر غمزدہ ہو جانا، یہ تو زمانہ جاہلیت تھا، اس وقت کا یہ عمل تھا، ان لوگوں کا عمل تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے عورت کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی فضیلت جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر فرمایا، اور اس بات سے آپ اندازہ لگائیے نبی علیہ السلام نے اس معاشرے میں جہاں عورت کا پیدا ہونا ہی یہ معیوب سمجھا جاتا تھا، اس زمانے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور ناظرین محترم، آپ نے ابھی سنا علامہ صاحب نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے، اچھی تربیت انہیں کرے،
اور وقت آنے پر ان کی شادی کر دے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا، 2 انگلیاں ملا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا۔ ہمیں کسی طور پر بھی پریشان نہیں ہونا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اس میں رضا ہے، اس کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ اللہ خود فرماتے ہیں ہم جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہی دیتے ہیں، اور آگے فرمایا ہم جسے چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ اچھا علامہ صاحب ارشاد فرمائیے گا، جیسے آپ نے اسلام سے قبل عورت کی جو اس معاشرے میں حیثیت تھی، جو مقام اور مرتبہ تھا، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ میں پوچھنا چاہوں گا آج موجودہ دور میں اس وقت مختلف اقوام میں، مختلف مذاہب میں عورت کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، کس طرح کے اسے حقوق؟ دیکھیں، اسلام سے اگر علاوہ ہم دیکھیں کہ مختلف اقوام میں، مختلف مذاہب میں عورت کو ایک نوکرانی کی حیثیت دی گئی ہے۔ اگر ہم فورن کنٹری میں دیکھیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے کہ عورت کو صرف اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ ہمارے کام کاج کرے۔ ہمارے یہاں اسلام ایک بہترین ہمیں نمونہ عطا کرتا ہے کہ اسلام نے مرد کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر باہر کے کام کاج ہوں، یعنی فائنینشلی طور پر اگر کچھ کرنا ہے، معاشیات کی طور پر کچھ کرنا ہے، تو مرد کو رکھا ہے۔ اس کے اگر بدلے میں ہم فورن کنٹریز میں دیکھیں یا دیگر مذاہب میں دیکھیں کہ وہ ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ جہاں عورت بھی کام کرے گی وہاں باہر کے کام بھی عورت کو دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اسلام کی روح سے دیکھیں کہ عورت کو اسلام نے گھر کی ایک رانی بنا دیا ہے کہ وہ گھر میں ہی رہے اور گھر کے کام کاج کرے، شوہر کی تابعداری کرے، فرما برداری کرے، تو اللہ رب العالمین نے عورت کو اور خاص طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مقام عطا فرمایا ہے اسلام کے اندر کہ عورتوں کے حقوق یہ بیان کر دیے ہیں کہ جہاں مردوں کے حقوق ہیں وہاں عورتوں کے حقوق بیان کر دیے ہیں۔ تو اس طرح اسلام ایک بنیادی مذہب جو ہے اس میں عورتوں کے بھی حقوق بیان کر دیے اور مردوں کے بھی حقوق بیان کر دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام نے مرد کے حقوق اور اس کے فرائض بھی متعین کیے ہیں، اسی طرح عورت کے بھی حقوق بھی ہیں اور اس کے فرائض بھی ہیں۔ اب مرد کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ معاش کو دیکھے گا، ذریعہ معاش کو مرد کے زمرے میں ڈال دیا، اور گھر کی، شوہر کے گھر کی نگرانی کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اچھا علامہ صاحب، جیسے بھی آپ نے فرمایا ہے کہ فورن کنٹریز کا آپ نے ذکر کیا کہ وہاں اس کو ایک نوکرانی کی حیثیت دی جاتی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ اہل مغرب، غیر مسلم ممالک جتنے ہیں، ان میں تو وہ حقوق، عورت کے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ اس میں دیکھیں کہ آپ وہ مین رائٹس کے نام سے باقاعدہ تحریکیں چلائی جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم عورت کو زیادہ حقوق دے رہے ہیں، اور بدقسمتی سے وہی ایک جو کینسر ہے وہ ابھی ہمارے ملک پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عورت مارچ کی صورت میں وہ نظر آتا ہے، اس میں بے پردگی بھی ہے اور ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت کو جسٹ ایک مطلب نوکرانی کی حیثیت دیتے ہیں، اور دوسری طرف وہ وومین رائٹس کی بھی بات کرتے ہیں، اور وہی جو ہوا ہے وہ ہمارے معاشرے کو بھی جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے، اور ہماری مسلم خواتین، مائیں بہنیں بھی ان کے بہکاوے میں آ کر عورت مارچ ہو اور حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے وہ گلیوں اور بازاروں میں بے پردگی کے عالم میں نکل آئی ہیں۔ آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ عورت مارچ اور عورت تحریک کی یہ وومین جو رائٹس ہیں، یہ لانے کی وجہ کیا ہے، اس پر ہم غور کریں نا۔ میں نے پہلے ہی جیسے آپ سے عرض کیا کہ مختلف ممالک میں عورت کو نوکرانی کی حیثیت سے رکھا جاتا ہے، تو اس لیے اس تحریک کو لانے کی ضرورت پیش آئی کہ عورتوں کو ان کے حقوق دیے جائیں۔ لیکن اگر ان کے مقابلے میں ہم اسلام کو دیکھیں تو اسلام نے ہر طرح سے عورت کے حقوق ادا کیے ہیں۔ شوہر پر یہ ذمہ داری لازم کی ہے کہ اگر آپ نے نکاح کیا ہے تو ساتھ میں آپ کی جو شریک حیات ہیں ان کے حقوق آپ پر لازم ہو جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ اسلام نے عورت سے کہا کہ اگر وہ بیٹی ہے تو وہ اپنی عزت کی بھی حفاظت رکھے اور اپنے
والدین کی عزت کی بھی حفاظت رکھے۔ اب اگر وہ بیوی ہے تو اپنے شوہر کی بھی عزت کی حفاظت کرے اور اپنی بھی عزت کی حفاظت کرے۔ تو اس طرح ہم اگر دیگر مذاہب میں دیکھیں کہ وہ عورتوں کے ساتھ ایک نازیبہ سلوک کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اس عورت مارچ کا اور عورت کی تحریک چلنے کا جو اس پاکستان میں بھی آج کل آ چکا ہے، تو ہم دیکھیں کہ یہ جو عورتیں ہیں آج کل ان تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں، تو یہ وہ عورتیں ہیں جو دین اسلام کی تعلیم سے دور ہیں۔ جو دین اسلام کی تعلیم کے ساتھ جڑی ہیں ان کو معلوم ہے کہ اسلام ہمیں پورے حقوق دیتا ہے اور اسلام اس حقوق کو بار بار ادا کرنے کا کہتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تو یہ اسلام ہمیں تمام حقوق ادا کرتا ہے عورتوں کے حوالے سے۔ تو یہاں پاکستان کے اندر بدقسمتی سے یہ تحریک ابھی چل چکی ہے۔ یہ وہ عورتیں نکلتی ہیں ان تحریک کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں کہ جن کا اسلام سے دور تک کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا، اور اسلام الحمدللہ تمام حقوق ادا کرتا ہے عورتوں کے۔ جی علامہ صاحب، بالکل اپنے بجا فرمایا ہے کہ ہماری جو مائیں بہنیں اس حقوق کی جنگ میں شامل ہوتی ہیں اور اس کو مزید جو ہے وہ پروان چڑھا رہی ہیں، انہیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ کن حقوق کی ہم بات کرتے ہیں۔ الحمدللہ اسلام ہی وہ دین ہے جس نے در حقیقت عورت کو مقام، مرتبہ اور حیثیت سے نوازا ہے۔ اسلام ہی وہ دین ہے جس نے عورت کو حقوق دیے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، جیسے ابھی آپ نے فرمایا اور میں نے بھی اس کی وضاحت کی ہے، عرض کیا کہ اسلام نے حقوق ادا کی، ہم یہ کیا کوئی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کہیں ہمارے معاشرے میں عورتوں کے ساتھ کہیں ظلم اور زیادتی جو ہو رہی ہے اس کی وجہ سے تو کوئی مطلب اس کا کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا؟ مثال ہم سنتے بھی ہیں، نیوز میں بھی اور اخبارات میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ شوہر نے جو ہے وہ عورت کو مارا یا اس کے اوپر تشدد کیا یا اس کے اوپر جو ہے وہ پیٹرول پھینک کر کے اسے آگ لگا دی، تیزاب ڈال دیا۔ اس طرح کے واقعات بھی ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں اور ان کا مس یوز کرتے ہوئے ایسی خواتین باہر نکل آتی ہیں۔ تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں حکومت کی طرف سے یا ہمارے لاء میں، پاکستان کا جو لاء ہے، یا کہیں ہماری اس میں کوئی نادانی ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو زیادہ موقع مل جاتا ہے؟ دیکھیں، ہم اکثریت کو دیکھیں گے، اگر کوئی شخص اپنی گھر میں عورتوں کے ساتھ اگر نازیبہ سلوک کرتا ہے تو یہ اس کا ذاتی عمل ہے، اور اگر انہوں نے تحریک چلائی بھی ہے، دیکھا ہے کہ عورتوں کے ساتھ جو ظلم ستم ہو رہے ہیں، تو یہ کہیں ہماری غلطی ہے ان کا۔ تو اگر ان عورت کے نام پر اگر یہ بالکل صحیح تحریک لے کر چل رہی ہیں، عورتوں کے ان کے حقوق برابر دے رہی ہیں، اول تو یہ دیکھیں اسلام نے، میں نے پہلے ہی کہا کہ اسلام تمام حقوق ادا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو یہ ہماری کوتاہی ہے، نہ کہ پورے معاشرے کی کوتاہی ہے، اور ہمیں کورٹ کے ذریعے اس چیز کو ختم کرنا چاہیے کہ جو لوگ عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، اور ایسے قوانین بنانے چاہیے کہ اگر کوئی ناجائز ظلم کرتا ہے تو اس کی پکڑ کی جائے۔ جی بالکل، بہت احسن انداز میں آپ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے تو یہ اس کا انفرادی عمل ہے، وہ کہیں نہ کہیں وہ اپنے حقوق سے کوتاہی برت رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے حقوق ادا نہیں کیے، دین اسلام نے عورت کو، نہ صرف عورت کو بلکہ ہر ایک کو اس کے حقوق ادا کیے ہیں۔ یہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین ہے اور دین فطرت ہے۔ اس میں ہر ایک کے حقوق اور فرائض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرمایا ہے۔ علامہ صاحب، ہماری گفتگو ہو رہی ہے اسلام سے پہلے عورت کی حیثیت کے حوالے سے، ذرا یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ دیکھیں ابھی جو میاں اور بیوی کی جو ایک رشتہ درمیان بنتا ہے تو وہ اس دین اسلام میں نکاح کے ذریعے بنتا ہے، تو کیا اسلام سے پہلے بھی نکاح کا کوئی تصور تھا یا میاں بیوی کس حیثیت سے رہتے تھے؟ اور عورت کو بالخصوص بیوی ہونے کی حیثیت سے اس وقت کیا حقوق دیے حاصل تھے، اور شوہر جو ہے اس وقت اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرتا تھا؟ دیکھیں، اسلام سے قبل جو نکاح کا تصور پایا جاتا تھا، یہ دو تین چیزوں کے ساتھ، دو تین چیزوں کی طرح تصور پایا جاتا تھا۔ اول تو یہ کہ اس زمانے میں بھی اس طرح نکاح ہوتا تھا جس طرح آج کے دور میں ہو رہا ہے۔ جیسے اگر کوئی کسی کی زیر پرورش بیٹی یا لڑکی کو نکاح کا پیغام دیتا ہے اور مہر کے عوض اس سے نکاح کر لیتا ہے،
تو یہ آج کے دور میں بھی ہو رہا ہے اور پہلے کے دور میں بھی ہو رہا ہوتا تھا۔ دوسری قسم یہ تھی کہ میاں بیوی پہلے ہی موجود ہوتے تھے، شوہر بیوی، تو شوہر اپنی زوجہ سے کہتا تھا کہ تو کسی اور شخص کے پاس جا، اس سے صحبت اختیار کر۔ اب اس عورت کا جو حمل ہوتا تھا، جب حمل اس عورت کو ہو جاتا تھا تو پہلا والا شوہر اس کو اپنی دوبارہ زوجیت میں لے لیتا تھا۔ یہ اس لیے کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر دوسرے شخص سے حمل ہوتا تو یہ اولاد جو ہے وہ نیک پیدا ہوگی۔ تیسری قسم یہ تھی کہ آپس میں دو لوگ بیٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کیا، تیری بیٹی کا نکاح میں اپنے لیے کر رہا ہوں، تو اس کے بیچ میں کسی قسم کا مہر وغیرہ بھی مقرر نہیں ہوتا تھا، یہ ایک ملکیت سمجھا جاتا تھا۔ اور اگر عورت بیوی کی حیثیت سے کسی کے پاس رہتی تھی تو ایسے بھی وقت آتا تھا کہ عورت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ مخصوص ایام ہوتے ہیں عورت کے، اگر ان مخصوص ایام آ جاتے تھے عورت پہ تو ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، ایک نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ لیکن یہ اسلام دین آیا، جب مذہب اسلام آیا، دین آیا، تو اس دین نے عورتوں کے بھی حقوق متعارف کروائے اور میاں بیوی کے خاص طور پر حقوق متعارف کروائے کہ اگر کوئی اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے، اگر کوئی مسئلے ہو بھی جاتی ہے تو پھر بھی محبت کا رشتہ قائم رکھنا ہے، نفرت کی نگاہ سے اس کو نہیں دیکھنا۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کس طرح احسن انداز میں علامہ صاحب نے ہماری آج رہنمائی فرمائی ہے۔ علامہ صاحب نے ابھی ارشاد فرمایا کہ بیوی کی حیثیت سے عورت کو حقیر سمجھا جاتا تھا، اور جب خاص ایام آتے تو اسے دور کر دیا جاتا، اس کے کھانے کے برتن الگ کر دیے جاتے، اسے گھر سے اپنے پاس سے شوہر دور کر دیتا تھا۔ لیکن اسلام نے عورت کو بحیثیت بیوی کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ وہ کھانا بھی بنا سکتی ہے، وہ ہمیں پکا کے دے بھی سکتی ہے۔ ان ایام میں، خاص ایام میں بس وہ عبادات نہیں کر سکتی، اور میاں بیوی جو عمل زوجیت ہے، وہ خاص عمل جو ہے وہ اس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے، وہ ایسی کوئی چیز نہیں اسے حقیر سمجھا جائے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں عورت کے ساتھ خاص کی ہیں، کچھ چیزیں مرد کے ساتھ خاص کی ہیں۔ علامہ صاحب، میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ نے بہت ہی احسن انداز میں اس اہم موضوع پر ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پر آپ کو رحمتیں، برکتیں آپ پر نازل فرمائے۔ محترم مکرم ناظرین، انشاءاللہ العزیز ایک نئے عنوان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد شہزاد کمل نقشبندی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔